اللهم اجعل في قلبي نورا۔ طلال ابراہیم اور شکنتلا رانی دونوں جھک کر تیزی سے سرنگ میں داخل ہو گئے۔ پنڈت نے انہیں کہا کہ وہ اندھیرے سے نہ گھبرائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ صالح کا خیال تھا کہ پنڈت مشل اٹھا کر ان کے پیچھے جائے گا، مگر پنڈت نے مشل کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ذرا ہی دیر بعد سرنگ کے اندر بڑی زور سے سرسراہٹ، پھر 2 بار دھمک سنائی دی، اور اس کے فوراً بعد شکنتلا رانی کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ پنڈت نے صالح کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ اور زیادہ پھیل گئی۔ اندر سے طلال کی آواز آئی، صالح یہاں سے نکالو مجھے۔ صالح دوڑ کر آگے بڑھا تو پنڈت نے راستے میں آ کر اسے روک لیا۔ بولا، تم نے کہا تھا کہ تمہیں خزانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، تم یہیں رہو، تم جیسے آدمی کو زندہ رہنا چاہیے۔ سرنگ کے دور اندر سے شکنتلا رانی اور طلال ابراہیم کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کنویں میں چیخ چلا رہے ہوں۔ صالح بروک حیرت زدہ تھا کہ یہ کیا ہے۔ وہ چپ چاپ پنڈت کو دیکھتے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے پنڈت سے پوچھا کہ وہ دونوں کیوں چلا رہے ہیں۔ پنڈت نے فرش پر گری ہوئی مشل اٹھائی اور صالح سے کہا کہ وہ اس کے پیچھے رہے۔ وہ خود مشل آگے کر کے سرنگ میں چلا گیا۔ صالح اس کے پیچھے گیا۔ 15-20 قدم آگے جا کر پنڈت رک گیا اور صالح سے کہا کہ وہ اس کے پہلو میں آ جائے اور اس سے آگے ذرا سا بھی نہ بڑھے۔ پنڈت نے مشل نیچے کر دی۔ صالح بروک نے آگے ہو کر دیکھا، وہاں ایک کنواں تھا جو دراصل بڑا گہرا گڑھا تھا۔ اس میں سے شکنتلا رانی اور طلال کے کرہنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو دبتی جا رہی تھیں۔ چلو اب یہاں سے نکل چلو، پنڈت نے صالح سے کہا۔ وہ سرنگ سے نکلے تو پنڈت فرش پر بیٹھ گیا اور بولا، میرے سامنے بیٹھ جاؤ، آؤ دوستوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ صالح نے پوچھا۔ تم نے تو انہیں خزانہ نکالنے کے لیے اندر بھیجا تھا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ پنڈت نے صالح بروک سے پوچھا۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو میں بتا دیتا ہوں کہ تم کون ہو۔ تم مسلمان ہو، اور تم ہندوستان کے مسلمان ہو، اور تم غزنی کی فوج کے جاسوس ہو۔ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا ہے، صالح نے کہا۔ اب آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ جس گہرے گڑھے میں یہ دونوں گرے ہیں، ان میں ہندوستان کے سب سے زیادہ زہریلے سانپ ہیں جو ان دونوں کو ختم کر چکے ہیں۔ پنڈت نے کہا، یہ گڑھا میں نے کھدوایا تھا اور اس میں سانپ بھی میں نے ہی چھوڑے تھے۔ اس گڑھے کے اوپر میں نے سرکنڈے رکھوا کر اوپر مٹی ڈلوا دی تھی۔ اگر یہ دونوں مشل لے کر جاتے تو بھی گڑھے میں گرتے، کیونکہ مٹی انہیں پتہ نہ چلنے دیتی کہ نیچے سرکنڈے اور ان کے نیچے زہریلی موت ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟ اسی جگہ ہے، پنڈت نے کہا۔ اگر اسی سرنگ سے خزانے تک پہنچنا ہو تو گڑھے پر لکڑی کا تختہ رکھ کر اس پر چل کے آگے جانا ہوگا۔ ایک راستہ محفوظ بھی ہے۔ مجھے راستہ نہ بتاؤ، صالح نے کہا، ورنہ میں اپنے راستے سے بھٹک جاؤں گا۔ غور سے سنو میرے دوست، پنڈت نے کہا، میں تمہیں بڑے کام کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بات اسی لیے بتا رہا ہوں کہ تم میں طمع نہیں۔ کہتے ہیں کہ جہاں خزانہ دفن ہوتا ہے وہاں سانپ ضرور ہوتا ہے جو خزانے کی رکھوالی کرتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کہنے والوں نے یوں کہا تھا کہ خزانہ زہریلے سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے۔ جس نے خزانہ حاصل کر لیا وہ سانپ بن جاتا ہے۔ وہ اس ڈر سے کہ کوئی اس سے خزانہ چھین نہ لے، وہ ہر کسی کو ڈستا پھرتا ہے۔ میرے دوست، تم ابھی جوان ہو، تم نے دنیا نہیں دیکھی۔ میرا تجربہ ہے کہ جس کے دل میں زر و جواہرات کا پیار پیدا ہوا وہ انسان نہیں رہا۔ اس گڑھے میں جو سانپ ہیں وہ انسان کے گناہ ہیں۔ ان میں ایک کا نام حرص ہے، دوسرے کو ہوس کہتے ہیں، تیسرے کو ریاکاری کہہ لو۔ ہر سانپ ایک گناہ ہے۔ یہ سارے سانپ انسان کے ارد گرد اور پاؤں کے نیچے رینگتے رہتے ہیں۔ انسان مذہب سے منحرف ہو کر جب یہ سوچ لیتا ہے کہ اسے سونا اور ہیرے مل گئے تو وہ دنیا کو زیر کر لے گا، تو وہ عقل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ ذرا سا اشارہ ملنے پر وہ دوڑ پڑتا ہے اور اس گڑھے میں جا گرتا ہے۔
جہاں اس کے گناہ اسے ڈس لیتے ہیں۔ یہ خزانہ میں بھی نکال سکتا تھا، میرے سوا اس کا راز کسی کو معلوم نہیں، جس کا یہ خزانہ ہے اسے بھی معلوم نہیں، لیکن جب سے یہ راز میرے سینے میں آیا ہے میں رات بھر عبادت میں مصروف رہتا ہوں کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اگر تمہارا مذہب سچا ہوتا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوتے، صالح نے کہا۔ مجھے دیکھو، تم نے بتا دیا ہے کہ سانپوں والے کنویں پر تختہ رکھ کر خزانے تک جا سکتے ہیں، مگر مجھے اس خزانے کا ذرا سا بھی خیال نہیں آ رہا۔ میری نظر اپنے فرض پر ہے، اور میری ایک بات غور سے سن لو پنڈت، میں اپنا فرض تم سے پورا کراؤں گا۔ میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھا رکھی ہے کہ اپنے فرض پر خزانے اور اپنی جان قربان کر دوں گا۔ تمہاری جان میری مٹھی میں ہے، اگر تم نے مجھے ان سوالوں کے جواب نہ دیے جو میں پوچھوں گا تو میں تمہیں سانپوں کے کنویں میں پھینک دوں گا۔ کیا تم اپنے آپ کو اس قدر بہادر اور عقل مند سمجھتے ہو؟ پنڈت نے کہا۔ صالح ہنس پڑا، مگر اس کی ہنسی فوراً بجھ گئی۔ پنڈت نے بجلی کی سی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں مشل لے لی تھی اور اس کے دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ مشل کا ڈنڈا تلوار سے زیادہ لمبا تھا۔ پنڈت اتنی تیزی سے اٹھا تھا کہ صالح کو ہلنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ تمہارے پاس تلوار ہے، پنڈت نے اسے للکارا۔ آؤ تم اپنا فرض ادا کرو، میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں۔ صالح بروک تلوار سونت کر اس کی طرف بڑھا، اور اس نے جب وار کیا تو پنڈت نے جلتی ہوئی مشل اتنی آگے کر دی کہ صالح کا چہرہ جھلسنے لگا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پنڈت نے چلا کر کہا، بچو میرے وار سے۔ صالح اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ پنڈت نے کہا، میں تمہیں لڑنے کا پورا موقع دوں گا، اپنا فرض ادا کر لو۔ صالح بروک نے پینترا بدل کر حملہ کیا، مگر پنڈت اس کے ہر وار سے پہلے مشل آگے کر دیتا تھا۔ صالح نے مشل پر وار کرنے شروع کر دیے، مگر پنڈت نے ہر وار سے مشل بچا لی۔ وہ ابھی حملہ نہیں کر رہا تھا، صالح وار پر وار کیے جا رہا تھا۔ اس کے 2-3 وار غار کی دیوار پر پڑے۔ اچانک پنڈت نے اس پر تابڑ توڑ وار شروع کر دیے۔ صالح نے ہر وار تلوار پر روکا، مگر مشل اسے پیچھے ہٹا رہی تھی۔ پنڈت نے ایک وار ایسا کیا کہ صالح کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ وہ تلوار اٹھانے لگا تو پنڈت کا ایک اور وار بچانے کے لیے بیٹھ گیا۔ پنڈت نے مشل اس کے چہرے کے قریب کی تو صالح پیچھے ہٹا۔ وہ بیٹھے بیٹھے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ دیکھ نہ سکا کہ وہ اس سرنگ میں چلا گیا ہے جو سانپوں والے کنویں تک جاتی ہے۔ دیکھو تم کہاں ہو، پنڈت نے کہا۔ تمہارے پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت ہے۔ کہو زندگی چاہتے ہو یا موت؟ میں خزانے کے لیے نہیں مر رہا، صالح بروک نے کہا۔ دشمن سے لڑتے ہوئے مر رہا ہوں، مجھے یہی موت چاہیے۔ آگے آؤ پنڈت، نہتا لڑوں گا۔ پنڈت نے ہنس کر کہا، باہر آ جاؤ، تم نہیں مرو گے۔ اور پنڈت سرنگ سے باہر نکل گیا۔ صالح بروک شکست خوردہ سا ہو کے سرنگ سے باہر آیا۔ پنڈت نے مشل کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا اور تلوار پھینک کر بیٹھ گیا۔ اسے جیسے خطرہ نہیں تھا کہ صالح اس پر حملہ کر دے گا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے صالح سے کہا۔ تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ صالح نے باوقار لہجے میں پوچھا۔ مجھے دھکیلتے ہوئے سانپوں کے کنویں میں کیوں نہ گرا دیا؟ کیونکہ میرے دل نے تمہیں پسند کیا ہے، پنڈت نے کہا۔ تم میری طرح فرض شناس ہو اور تمہارے دل میں اپنے مذہب کا احترام ہے، زر و جواہرات کا لالچ نہیں۔ مجھے جنگ و جدل سے نفرت ہے۔ میں مذہب کا پرستار ہوں، لیکن سپاہی ہوں۔ تم نے دیکھ لیا ہے، تم نے جس طرح خزانے کو ٹھکرایا ہے، اس کا میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے انعام دینا چاہتے ہو تو وہ چیز دو جو میں مانگوں گا، صالح نے کہا۔ مجھے اس خزانے میں سے ذرا سا بھی انعام نہیں چاہیے جو تم نے یہاں چھپا رکھا ہے۔ بولو کیا مانگتے ہو؟ پنڈت نے پوچھا۔ قنوج کی فوج سلطان محمود سے کہاں لڑے گی، قلعے میں مسحور ہو کر یا باہر آ کر؟ صالح نے پوچھا۔ سنو میرے مسلمان دوست، پنڈت نے کہا، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ مجھے تمہیں ایسی کوئی بات نہیں بتانی چاہیے
جو میرے ملک کے نقصان کا اور سلطان محمود کی فتح کا باعث بنے، لیکن میں صرف اس لیے تمہیں کام کی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ تم ایمان اور اخلاق کے پکے ہو اور تمہیں اپنے فرض کے ساتھ پیار ہے۔ میں تمہیں بہت بڑا انعام دے رہا ہوں، یہیں سے واپس چلے جاؤ اور اپنے سلطان سے کہنا کہ قنوج کا رخ نہ کرے۔ ہمارا مہاراجہ عہد کر چکا ہے کہ وہ سلطان کو قنوج میں زندہ جلائے گا، اور وہ گنگا اور جمنا کے درمیان کا یہ علاقہ غزنی کی فوج کا قبرستان بنا دے گا۔ کیا تمہارے مہاراجہ کے پاس اتنی طاقتور فوج ہے؟ صالح بروک نے پوچھا۔ جب کوئی فوج اپنے دشمن کو فنا کرنے کا تہیہ کر لیتی ہے تو وہ اپنی طاقت اور تعداد کو نہیں دیکھا کرتی، پنڈت نے کہا۔ قنوج کی فوج کا ہر ایک سپاہی غزنی کے سلطان سے ہر اس مندر کی توہین کا انتقام لینے کے لیے تیار ہو چکا ہے جو اس نے یہاں آ کر اجاڑا ہے۔ لیکن میرے دوست، مہاراجہ قنوج اکیلا نہیں، لاہور کے مہاراجہ بھیمپال لیڈر کی فوج بھی پہنچ گئی ہے۔ کہاں ہے؟ یہ نہیں بتاؤں گا، پنڈت نے کہا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنے سلطان کو جا کر خبردار کر دو، وہ خوش ہو کر تمہیں انعام دے گا۔ اسے بتاؤ کہ اس جنگل میں اس کے لیے جال بچھایا جا چکا ہے، وہ اس جال سے نہیں نکل سکے گا۔ اس کی فوج کا وہی انجام ہوگا جو مہابن کی فوج کا اس کی فوج کے ہاتھوں ہوا ہے۔ مہابن کی فوج جمنا میں ڈوب گئی تھی، اب غزنی کی فوج کو اس دریا میں ڈوبنا ہے۔ بھیمپال لیڈر کی فوج کے علاوہ یہاں ایک فوج اور بھی ہے، یہ متھرا، بلند شہر، مہابن وغیرہ کی شکست خوردہ فوجیوں کے بھاگے ہوئے سپاہی ہیں جو قنوج میں آئے تو ان کی ایک فوج بنا لی گئی۔ یہ لوگ انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تمہارے سلطان کو قنوج کے محاصرے کا موقع ہی نہ ملے گا۔ اور میرے دوست، حقیقت یہ ہے کہ غزنی کے سلطان محمود کا مقابلہ کہیں بھی نہیں ہوا، مگر اب اس کی اپنی فوج مقابلے کے قابل نہیں رہی۔ ہمارے مہاراجوں نے اسے موقع دیا ہے کہ وہ قنوج کے جال تک آ جائے۔ وہ آ رہا ہے، جاؤ اور اسے روک دو۔ اسے کہو کہ انسانوں کا ناحق خون بہانے اور پردیسی سپاہیوں کو یہاں لا کر مروانے سے باز آ جاؤ، اور یہاں زندہ جلنے کے بجائے غزنی جا کر بادشاہوں کی طرح مرو۔ وہ باہر نکل آئے۔ باہر دو گھوڑے کھڑے تھے۔ پنڈت نے صالح بروک سے کہا کہ ایک گھوڑا شکنتلا رانی کا ہے جو اندر مری پڑی ہے، اس لیے یہ گھوڑا صالح لے جائے۔ اگلے روز پنڈت مہاراجہ قنوج راجہ پال کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مہاراجہ کو بتایا کہ اس کی چہیتی رانی شکنتلا کو خزانہ کھا گیا ہے۔ اس نے پوری تفصیل سے اس کی رانی کی موت کا واقعہ سنایا۔ مہاراجہ پر جیسے اس کا کچھ اثر نہ ہوا ہو، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے پنڈت کو خراج تحسین پیش کیا۔ میں نے ایک اور کارنامہ کر کے دکھایا ہے، پنڈت نے مہاراجہ سے کہا۔ رانی کے ساتھ غزنی کے ایک جاسوس کو بھی سانپوں کے کنویں میں پھینک دیا ہے، اور ایک اور جاسوس کو دھوکہ دے کر زندہ رکھا اور یہ بتا کر واپس جانے دیا ہے کہ اپنے سلطان سے کہہ دے کہ قنوج کا رخ نہ کرے۔ پنڈت نے صالح بروک کو جو کچھ بتایا تھا وہ مہاراجہ راجہ پال کو سنا دیا اور کہا، میں نے آپ کی عزت کی خاطر، آپ کو فتح دلانے کی خاطر اور اس مندر کی عزت کی خاطر جھوٹ بولا ہے۔ میرے جھوٹ کو سچ ثابت کر دیں، خزانے کو ذہن سے اتار دیں، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے سلطان محمود پر دہشت طاری کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ آپ اپنی کچھ فوج باہر بھیج دیں۔ لڑیں مہاراج، لڑیں۔ مہاراج، مہاراجہ راجہ پال نے کہا، آپ نے سلطان محمود کو اس کے ایک جاسوس کے ذریعے یہ غلط اطلاع دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے وہی خط جو بھیمپال لیڈر نے رائے چندہ کو لکھا تھا اور رائے چندہ نے راجہ پال کو بھیج دیا تھا، پنڈت کے ہاتھ میں دے دیا۔ پنڈت خط پڑھا تو مہاراجہ راجہ پال نے کہا، یہ اس بھیمپال کا خط ہے جو اپنے آپ کو نیڈر کہلاتا ہے، وہ انہی علاقوں میں ہے۔ اس کا بیٹا ترلوچن پال بھی یہی ہے، مگر وہ ہمیں فوجی مدد دینے کے بجائے غزنی کے سلطان کے خلاف اکسا رہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں۔ اس خط سے نہ ڈریں مہاراج، پنڈت نے کہا۔ اس خط میں جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے، مہاراجہ قنوج نے کہا۔ تم نے محمود کو جھوٹی اطلاع بھجوا دی ہے
کہ گنگا اور جمنا کے درمیان اس کے لیے جال بچھایا جا چکا ہے۔ اب دیکھنا وہ اپنی فوج کو یہاں کس ترتیب میں لائے گا۔ وہ کوچ کی ترتیب میں نہیں آئے گا، اس کی فوج کے بازو پھیلے ہوئے ہوں گے، اس کی پوری فوج آگے نہیں آئے گی۔ آپ نہیں جانتے پنڈت جی مہاراج سلطان محمود وہ چیتا ہے جس کی موجودگی کا آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کی گردن اس کے دانتوں میں آ چکی ہوتی ہے اور اس کے پنجے آپ کے جسم میں اتر چکے ہوتے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے درخت پر سے حملہ کیا ہے یا گھاس میں سے۔ مہاراجہ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسے بتایا گیا کہ قاصد آیا ہے۔ مہاراجہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ سلطان محمود منچ کو محاصرے میں لے رہا ہے۔ کیا ایسا امکان ہے کہ ہم پیچھے سے محاصرے پر حملہ کریں تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ مہاراجہ نے پوچھا۔ نہیں، قاصد نے کہا، مسلمانوں کی فوج کا ایک حصہ منچ کو محاصرے میں لے رہا ہے اور اس کے بہت سے گھوڑ سوار دستے قنوج اور منچ کے درمیانی علاقے میں اس حالت میں خیمہ زن ہو گئے ہیں کہ انہوں نے خیمے نہیں گاڑے۔ وہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں لیکن تیاری کی حالت میں ہیں۔ ہر سوار رات کو اپنے گھوڑے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ہمارے آدمیوں نے جنگلی لوگوں کے بھیس میں دیکھا ہے کہ مسلمان فوج کے آدمی دور دور تک گشت کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے اونچے درختوں اور اونچی چٹانوں پر بھی غزنی کے فوجی دیکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنی فوج منچ کی مدد کے لیے بھیجیں تو غزنی والے اسے راستے میں ہی روک لیں گے۔ مہاراجہ قنوج نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ منچ کی طرف اپنی فوج کو بھیجنے کی کوشش نہ کریں۔ قاصد نے کہا، سن لیا آپ نے پنڈت جی مہاراج، مہاراجہ نے کہا، اور اپنی فوج کے کمانڈروں کو بلا لیا۔ وہ آئے تو مہاراجہ نے انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ قنوج کو بچانا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ منچ کے راجپوت لڑتے ہیں یا ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ محاصرے میں جم جائیں اور باہر آ کر لڑنے کی کوشش کریں تو انہیں مدد دو، اگر نہیں تو قنوج کو بچانے کی کوشش کرو۔ نومبر 1018 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے منچ کے قلعے کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ منچ کے راجپوت اپنی آن پر جان دینے والے جنگجو ہیں اور انہیں تحقیق کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس نے جو محاصرہ کیا وہ سہ طرفہ تھا۔ قلعے کے پیچھے دریائے جمنا تھا۔ سلطان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ محاصرے پر قنوج کی فوج حملہ کرے گی، چنانچہ اس نے اپنی فوج کے بہت سے سوار دستے قنوج اور منچ کے درمیان پھیلا دیے تھے۔ اس نے جب سہ طرفہ محاصرہ مکمل کر لیا تو صالح بروک وہ غلط اطلاع لے کر پہنچ گیا جو اسے قنوج کے پنڈت نے دی تھی۔ سلطان محمود کو بتایا گیا کہ ایک جاسوس یہ اطلاع لایا ہے۔ سلطان نے اسی وقت متھرا کو ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ جو فوج وہ متھرا میں چھوڑ آیا ہے اس کے آدھے دستے فوراً منج آ جائیں اور تمام ہاتھی ساتھ بھیجے جائیں۔ اس وقت تک اس کے پاس کم و بیش 350 جنگی ہاتھی تھے۔ جب یہ کمک آ گئی تو سلطان محمود نے اسے ان دستوں سے بھی آگے قنوج کی طرف بھیج دیا جو قنوج اور منچ کے درمیان تیاری کی حالت میں موجود تھے۔ ہندوستان میں محمود غزنوی کے 17 حملوں میں منچ کے محاصرے کا ذکر نہیں ملتا۔ تفصیلات میں جائیں تو تھوڑا سا ذکر آ جاتا ہے، لیکن منچ کے محاصرے اور معرکے میں سلطان محمود کو اس قدر زور صرف کرنا پڑا تھا جو متھرا، بلند شہر، مہابن اور آسنی کی فتوحات کو ملا کر بھی صرف نہیں ہوا تھا۔ منچ کے راجپوتوں کا یہ عالم تھا کہ فوجی اور شہری میں کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ نو عمر لڑکے بھی اپنے شہر کو بچانے کے لیے نکل آئے تھے۔ مشہور مورخ اتمی نے منچ کے راجپوتوں کے متعلق لکھا ہے، وہ بے مہار اور خودسر اونٹوں کی طرح اور ہار نہ ماننے والے شیطانوں کی طرح لڑے۔ سلطان محمود محاصرے کی کمان خود کر رہا تھا۔ وہ جدھر سے اپنے جیش دروازے توڑنے کے لیے یا دیوار میں کہیں سرنگ لگانے کے لیے آگے بھیجتا تھا، ان پر تیروں اور برچھیوں کی بوچھاڑیں آنے لگتی تھیں۔ غزنی کے تیر اندازوں نے آگے بڑھ کر قلعے کی دیواروں سے تیر اور برچھیاں برسانے والوں پر اتنی ہی تعداد اور شدت سے تیر چلائے، لیکن راجپوت تیر کھا کر زخمی ہوتے اور گرتے تھے اور ان کی جگہ فوراً دوسرے آدمیوں سے پر ہو جاتی تھی۔ قلعے کی دیواروں سے یہ للکار بار بار سنائی دیتی تھی، محمود واپس چلے جاؤ،
مسلمانوں، تم اپنے قبرستان میں آئے ہو، اور اس للکار کے ساتھ گالی گلوچ بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ قلعہ آسانی سے نہیں ٹوٹے گا، سلطان محمود نے کہا، ہمیں کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا۔ محاصرے کا اگلا دن گزر گیا اور سلطان محمود کی فوج کو خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ قلعے کے اندر کا یہ عالم تھا کہ عورتیں اور بچے بھی تیر کمانوں، برچھیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ شہری رائے چندہ کے محل کے سامنے جمع ہو گئے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے کہ انہیں باہر جا کر مسلمان فوج پر حملے کی اجازت دی جائے۔ رائے چندہ ایسا اناڑی نہیں تھا، وہ شہریوں کو نہ قلعے کی دیواروں پر جانے دے رہا تھا، نہ انہیں باہر نکلنے کی اجازت دے رہا تھا۔ لڑائی اس جوش سے نہیں لڑی جاتی جس میں عقل نہ ہو، رائے چندہ نے اپنے ہزارہ شہریوں سے کہا۔ منج کو آخر تم ہی بچاؤ گے۔ تم نہیں جانتے کہ غزنی کی فوج چوروں اور ڈاکوؤں کا گروہ نہیں، یہ ایسی فوج ہے جس کے آگے قلعے کانپ کانپ کر گرتے جاتے ہیں۔ تمہاری فوج قلعے کو بچا رہی ہے، اگر دشمن اندر آ گیا تو منج کی آبرو تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ ہم منج اپنے دشمن کو اس طرح نہیں دیں گے جس طرح ان بزدلوں نے متھرا اسے دے دیا اور ہری کرشن واسودیو کا ہتیاچار کرایا ہے۔ ہجوم گرجنے لگا، ہم انتقام لیں گے، ہمیں باہر جانے دو۔ رائے چندہ نے ہجوم میں سے بہت سے جوان آدمی الگ کر لیے اور یہ بتا کر کہ انہیں جان کی بازی لگانی ہے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ رائے چندہ کی محل کی عورتیں بھی مسلح ہو گئی تھیں اور وہ شہر کی عورتوں کو لڑنے مرنے کے لیے منظم کر رہی تھیں۔ صرف ایک عورت تھی جو خاک و خون کے اس ہنگامے سے لا تعلق تھی، وہ رائے چندہ کی بیٹی رادھا تھی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ رادھا اور رائے چندہ کی بہن شیلا مہاراجہ قنوج کے بیٹے لچمن پال کے ساتھ سلطان محمود کو متھرا میں قتل کرنے کے لیے گئی تھیں۔ یہ دونوں لڑکیاں اپنے غیر معمولی حسن و جوانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے گئی تھیں۔ وہ ایک خیالی جنگلی قبیلے کے لباس میں تھیں جس میں وہ نیم عریاں تھیں۔ اس طرح ان کے حسن کی دلکشی اور زیادہ طلسماتی اور خطرناک ہو گئی تھی۔ مگر راستے میں ایک مگرمچھ نے شیلا کو نگل لیا تھا۔ رادھا نے شیلا کو مگرمچھ کے منہ میں اس طرح دیکھا کہ شیلا کا ایک بازو، چہرے کا کچھ حصہ اور ریشم کے تاروں جیسے بال باہر نظر آ رہے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ متھرا میں مقیم غزنی کی فوج کا ایک نائب سالار 2 کمانڈروں کے ساتھ اس علاقے میں گشت پر آ نکلا۔ اس نے لچمن پال اور رادھا کو پکڑ لیا اور دونوں کو متھرا لے گئے۔ رادھا جیسی نوجوان اور دلکش اور نیم عریاں لڑکی کیسے توقع رکھ سکتی تھی کہ نائب سالار اور وہ کمانڈر اسے بیٹی کا درجہ دیں گے؟ پھر وہ متھرا تک اس تلخ سوچ میں پہنچی تھی کہ وہاں وہ نہ جانے کیسے وحشی آدمیوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے گی اور نہ جانے اس کا انجام کیسا بھیانک ہوگا۔ اسے غزنی کے مسلمانوں کے متعلق بچپن سے ہی یہی کچھ بتایا جاتا رہا تھا کہ مسلمان عورت کے لیے وحشی اور مردوں کے لیے آدم خور ہوتے ہیں۔ رادھا نے کبھی مسلمان نہیں دیکھا تھا، اس خطے میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ سلطان محمود مندروں کے بت توڑ کر پھینک دیتا اور مندر اجاڑ دیتا ہے تو رادھا کو یقین آ گیا تھا کہ مسلمان واقعی جنگلوں اور غاروں میں رہنے والی کوئی قوم ہے جس کے ہاں مذہب کا وجود ہی نہیں۔ وہ صرف ہندو مت کو مذہب سمجھتی تھی اور وہ غیرت اور آبرو کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی جانتی تھی، لیکن اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے وہ اپنی آبرو کو ایک جائز ذریعہ سمجھتی تھی۔ مگر وہ جب مسلمانوں کے ہاتھ آئی تو کسی نے اسے اتنا بھی نہ کہا کہ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو۔ نائب سالار اور کمانڈروں نے متھرا تک کے ایک دن اور آدھی رات تک کے سفر میں اسے ایک قیدی سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس کے ساتھ ہی قنوج کے راجکمار لچمن پال نے نائب سالار کو سونے کے وہ تمام سکے پیش کیے تھے جو اس کے پاس تھے، لیکن نائب سالار نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اور جب رادھا اور راجکمار کو سلطان محمود کے سامنے لے گئے تھے تو سلطان کا چہرہ دیکھ کر رادھا کے دل میں نفرت کا طوفان اٹھایا تھا۔ اسے کسی اور سلوک کی توقع تھی، لیکن سلطان نے اسے کہا تھا، ہم اس لڑکی جیسی بیٹیوں کی دل سے قدر کرتے ہیں، ہم غیرت مند دشمنوں کی عزت کیا کرتے ہیں۔ اور رادھا کو سلطان کے یہ الفاظ آج جب اس نے مجھ کے قلعے کو محاصرے میں لے لیا تھا بہت یاد آ رہے تھے۔ مجھے قتل کرنے کی تمہیں ضرور کوشش کرنی چاہیے تھی۔ کامیابی اور ناکامی تمہارے دیوتا کرشن واسودیو اور ہر ہر مہادیو کے اختیار میں نہیں۔
ہمارے خدا کے اختیار میں ہے۔ یہ ہے خدا کا وہ پیغام جو میں ہندوستان میں لایا ہوں۔ اس کے بعد سلطان محمود نے حکم دیا تھا، ان دونوں رادھا اور لچھمن کو ان کے شہروں کے قریب چھوڑ آؤ، انہیں عزت سے لے جاؤ، ان کے گھوڑے اور ان کے خچر انہیں دے دو۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور ان دونوں کو شاہی مہمانوں کی طرح ان کے شہروں کے مضافات میں چھوڑ آئے تھے۔ رادھا نے اپنے باپ رائے چندہ کو کسی اور ہی جذبے سے بتایا تھا کہ وہ سلطان محمود غزنوی کو قتل نہیں کر سکی اور پکڑی گئی تھی، اور مسلمانوں نے اور ان کے سلطان نے اسے بیٹی کا درجہ دے کر عزت سے واپس کر دیا ہے۔ اس نے باپ کو وہ تمام باتیں بتائی تھیں جو سلطان محمود نے اسے اور لچھمن پال سے کہی تھیں، مگر اس کا باپ اس کے تاثر کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس نے کہا تھا، ہم اپنی بے عزتی کا انتقام لیں گے۔ رادھا راجکماری تھی، معمولی لڑکی نہیں تھی، مگر وہ ایسے محسوس کرنے لگی جیسے آسمان سے گر کر زمین پر آ پڑی ہو۔ وہ بہت شوق اور بڑی ہی دلیر لڑکی تھی، مگر اس پر خاموشی طاری ہو گئی اور وہ کھوئی کھوئی رہنے لگی۔ راج محل میں، راج دربار میں اور فوجی حلقوں میں اب منچ کے دفاع اور سلطان محمود کو شکست دینے کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ غزنی کی فوج کسی بھی روز متوقع تھی۔ رائے چندہ لڑائی کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ مندروں میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی تھی اور لوگوں کو بڑی خونریز جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ عورتوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔ رائے چندہ کی داشتاؤں نے بھی لڑنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ صرف رادھا تھی جو ان سرگرمیوں سے الگ تھلگ چپ چاپ بیٹھی رہتی یا قلعے کی دیوار پر جا کر متھرا کی طرف دیکھنے لگتی تھی۔ ایک روز وہ دیوار پر کھڑی افق پر نظریں گاڑے ہوئے تھی کہ اس نے اپنے آپ سے کہا، وہ ادھر سے آئیں گے، معلوم نہیں کب آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ اس کے قریب سے کسی نے پوچھا۔ مسلمان، اس نے کہا، غزنی والے، اور وہ چونک کر چپ ہو گئی۔ اس نے دیکھا اس کے پاس ایک رشی کھڑا تھا۔ وہ تو اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہی تھی، رشی کے رتبے اور درجے سے واقف تھی۔ وہ بڑے مندر کے پنڈت کے درجے کا آدمی تھا۔ اپنے مذہب کا عالم ہونے کے علاوہ علیل روحوں کا علاج اپنے کسی خاص عمل سے کرتا تھا، آسیب اور بدروحوں سے نجات دلاتا تھا۔ پنڈت بھی اسے جھک کر اور ہاتھ جوڑ کر سلام کرتے تھے، مگر اسے اپنے پاس کھڑے دیکھ کر رادھا کو غصہ آ گیا۔ کیا راجکماری مسلمانوں کا انتظار کر رہی ہے؟ رشی نے پوچھا۔ میری تنہائی میں آپ نے کیوں دخل دیا ہے؟ رادھا نے غصے کو دباتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ ہماری راجکماری کی روح پر ایسا آسیب سوار ہو گیا ہے جو ہمارے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، رشی نے کہا۔ مجھے مہاراجہ رائے چندہ نے کہا ہے کہ جب سے آپ متھرا سے آئی ہیں آپ کی حالت بگڑ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں راجکماری، مسلمان بھیڑیے ہیں، ماंس کھانے کو یہاں آ جاتے ہیں۔ آپ کتنا ہی پردہ کیوں نہ ڈالیں، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ وہ سونے، ہیروں اور عورتوں کے بھوکے ہیں، انہی کی تلاش میں آتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، رادھا نے بھڑک کر کہا۔ انہوں نے میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو آپ بتا رہے ہیں۔ وہ عورتوں کے شکاری نہیں۔ میں نے غزنی کے سلطان کے دربار میں ایک بھی عورت نہیں دیکھی۔ عورتیں میرے باپ جیسے مہاراجوں کے دربار میں ہوتی ہیں۔ ان کے پیچھے جوان اور خوبصورت لڑکیاں کھڑی مورچھل ہلاتی رہتی ہیں۔ ان کی خدمتگار جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، انہیں لڑکیاں سلاتی اور لڑکیاں جگاتی ہیں۔ مسلمان بھیڑیے نہیں، انسان ہیں۔ انہوں نے ہمارا دیا ہوا سونا بھی ٹکرا دیا تھا۔ رشی دانشمند آدمی تھا۔ اس نے رادھا کو روکنے ٹوکنے کے بجائے اس کے ساتھ پیار سے ایسی باتیں کی کہ اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ اس کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ رشی کے ساتھ چل پڑی۔ رشی ہر روز رادھا کے پاس جانے لگا، بہت دیر اس کے پاس بیٹھا، اس کے ساتھ باتیں کرتا رہتا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ رادھا پر واقعی مسلمانوں کا آسیب سوار ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک دہشت ہے جو اس کے ذہن کو گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ رادھا نے رشی کو یہ دہشت تفصیل سے بتائی۔ وہ ہر رات خواب میں ایک مگرمچھ دیکھتی تھی جس کے منہ میں شیلا ہوتی تھی اور مگرمچھ کے منہ سے خون ٹپک رہا ہوتا تھا۔ رادھا ڈر کر جاگ اٹھتی تھی اور اس کا جسم سردی کے باوجود پسینے میں نہا جاتا تھا۔ رشی اس کی یہ دہشت باتوں سے ہی دور کر سکتا تھا۔
وہ اس کوشش میں مصروف رہا، مگر رادھا کی جسمانی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا باپ رائے چندا جنگ کی تیاری کی وجہ سے ذاتی طور پر اس کی طرف توجہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے راجکماری کے علاج کا حکم دے دیا تھا۔ رشی کے علاوہ نامی گرامی وید اس کا علاج کر رہے تھے، مگر اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے دوائیاں کھانے سے انکار کر دیا اور رشی کو اس نے ہمراز بنا لیا۔ رشی جی، ایک روز رادھا نے اسے کہا، مسلمانوں کے سلطان نے مجھے کہا تھا کہ کامیابی اور ناکامی تمہارے دیوتا کرشن واسودیو اور ہر ہر مہادیو کے اختیار میں نہیں، ہمارے خدا کے اختیار میں ہے۔ میں نے اس کا ہر ایک لفظ سچا دیکھا ہے۔ کیا وہ مگرمچھ مسلمانوں کا خدا ہے جس نے راستے میں آ کر شیلا کو کھا لیا تھا اور ہمارے 2 آدمی معلوم نہیں کس کے تیروں سے مر گئے اور ہم پکڑے گئے؟ میں نے ہری کرشن کی جنم بھومی کو اجڑا ہوا دیکھا ہے، بت ٹوٹے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہی ہے نا ہمارے دیوتا اور ہمارے بھگوان۔ اگر ان میں کوئی طاقت ہوتی تو مسلمان فنا ہو چکے ہوتے۔ رشی نے اسے ہندو مت کی کرامات کا قائل کرنے کے لیے بہت کچھ کہا اور اپنے مذہب کی وہ روایتیں سنائیں جنہیں انسانی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ ان کے مقابلے میں اس نے مسلمانوں کو جھوٹا اور لٹیرا کہا اور اسلام کو بے بنیاد مذہب قرار دینے کی پوری کوشش کر ڈالی۔ مگر میں نے جو دیکھا ہے اسے میں کس طرح جھٹلا سکتی ہوں؟ رادھا نے کہا۔ لچھمن پال میرے ساتھ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے مسلمانوں کی فتح کا راز معلوم ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے ان میں عورت اور شراب نہیں دیکھی۔ ہم وہاں سے صبح کے وقت چلے تھے۔ مجھے اور لچھمن کو انہوں نے بہت سویرے جگہ دیا تھا۔ باہر ابھی دھندلکا گہرا تھا۔ کسی انسان کی بڑی ہی سریلی آواز ابھری جس کا اثر میرے دل پر ہونے لگا۔ میں نے اپنے پہرے دار سے پوچھا کہ یہ کوئی غزنی کی زبان میں گا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ اذان ہے، یہ ہمارے خدا کے الفاظ ہیں۔ میں ایک بھی لفظ نہ سمجھ سکی، مگر اس آواز نے مجھ پر جادو کا سا اثر کیا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ متھرا میں مسلمانوں کی جتنی فوج تھی ایک میدان میں صفوں میں کھڑی ہو گئی۔ ایک آدمی ان کے آگے کھڑا ہو گیا اور وہ کبھی جھکتے کبھی ماتھے زمین سے لگاتے۔ پہرے دار نے مجھے بتایا کہ یہ ان کی عبادت ہے۔ رشی جی، عبادت کا یہ طریقہ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے پہرے دار سے پوچھا کہ یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ان کے سامنے کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ پہرے دار نے کہا کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ خدا ہے، اس نے ہمیں فتح دی ہے۔ ہم جب اس کی عبادت سے منہ پھیر لیں گے اور اس کے احکام نہیں مانیں گے تو ہم ہر میدان میں شکست کھائیں گے۔ رشی سن کر بے چین ہوتا جا رہا تھا اور رادھا بولے جا رہی تھی۔ میں نے پہرے دار سے پوچھا کہ تمہارا سلطان تو عبادت نہیں کرتا ہوگا، وہ تو سلطان ہے۔ پہرے دار نے کہا کہ سلطان عبادت میں موجود ہے، وہ سپاہیوں میں کہیں پیچھے ہوگا۔ وہ سپاہیوں کی طرح خدا کے آگے جھکتا اور سجدہ کرتا ہے۔ عبادت کے وقت وہ سلطان نہیں ہوتا۔ رشی جی، ہمارے پتا جی مہاراج کبھی مندر میں جاتے ہیں تو مندر سے سب کو نکال دیا جاتا ہے۔ سچا کون ہے رشی جی؟ کیا ہمارا خدا نہیں ہوتا؟ رشی نے بتانا شروع کیا کہ ہندو مت میں خدا کا تصور کیا ہے، لیکن رادھا نے اسے روک دیا اور بولی، کیا مگرمچھ خدا ہے؟ نہیں، مگرمچھ مجھے ہر رات ڈراتا ہے۔ میرے دل میں خدا اتر آیا ہے۔ مہاراج، رشی نے رائے چندا سے کہا، راجکماری پاگل ہو چکی ہے۔ معلوم ہوتا ہے متھرا میں مسلمانوں نے اسے کوئی ایسی چیز پلا دی ہے جس کا اثر ابھی تک نہیں اترا۔ بیماری میرے علم اور میرے عمل سے باہر ہے۔ وہ اپنے مذہب سے منحرف ہو چکی ہے۔ اب تو وہ کچھ نہ کچھ بولتی ہی رہتی ہے۔ بعض اوقات بولتے بولتے چپ ہو جاتی ہے اور بڑی زور سے چیخ مار کر اپنے چہرے کو ہاتھوں میں یا کپڑے سے ڈھانپ لیتی ہے۔ اکثر یہی رٹ لگائے رکھتی ہے۔ میرے دل میں خدا اتر آیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا اثر ہے۔ اسے اسی حال میں رہنے دو، رائے چندا نے کہا۔ میں سلطان محمود کا سر کاٹ کر اس کے سامنے رکھوں گا تو اس کے دل سے مسلمانوں کا خدا نکل جائے گا۔ مجھے ابھی کوئی فرصت نہیں رشی جی، غزنی کی فوج بہت قریب آ گئی ہے۔
اگلے ہی روز غزنی کی فوج نے منج کو محاصرے میں لینا شروع کر دیا اور پھر راجکماری رادھا کی کسی کو ہوش اور فکر ہی نہ رہی، مگر رادھا کے کان میں جب یہ خبر پڑی کہ اس کا قلعہ محاصرے میں آ گیا ہے تو اس نے اٹھ کر بازو پھیلا دیے اور بلند آواز سے بولی، وہ آ گئے ہیں، سلطان آ گیا ہے، دروازے کھول دو، میری عزت اور غیرت کے رکھوالے آ گئے ہیں۔ اس وقت ایک وید اور خدمتگار عورتیں وہاں موجود تھیں، سب نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ رادھا باہر کو دوڑی تو اسے پکڑ لیا گیا۔ رائے چندہ وہاں موجود نہیں تھا، اس کی ماں کو بلایا گیا، وہ بھی محاصرے کی وجہ سے گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو وید سے کہا کہ اسے کوئی ایسی دوائی دی جائے جو اسے بے ہوش کر دے، پھر جو ہی ہوش میں آئے اسے پھر بے ہوش کر دیا جائے۔ رادھا کو جکڑ لیا گیا اور وید نے اس کے منہ میں دوائی ڈال دی۔ تھوڑی سی دیر بعد رادھا کا جسم بے حس ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ محاصرے کا پہلا دن گزر گیا۔ سلطان محمود نے رات کو بھی آرام نہ کیا۔ وہ قلعے کے پیچھے چلا گیا جدھر دریا تھا۔ پانی قلعے کی دیوار کے ساتھ لگ کر بہتا تھا۔ سلطان نے اپنے سالاروں سے کہا کہ ہر پیادہ دستے سے 2-2 4-4 جانباز قسم کے سپاہی منتخب کریں اور ان کا ایک الگ جیش بنا کر اسے محفوظہ یعنی ریزرو میں بھیج دیا جائے۔ دوسرے دن غزنی کی فوج نے ایک بار پھر قلعے کے بڑے دروازے پر ہلہ بولا، مگر اوپر سے راجپوتوں نے تیر اور برچیاں پھینک کر غزنی والوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ مگر سلطان محمود نے حملے جاری رکھے۔ قلعہ 1.5 میل لمبا تھا۔ 7 روز تک غزنی کی فوج نے پورا زور صرف کر دیا، مگر ذرا سے بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ 8ویں روز کی شام گہری ہو چکی تھی۔ سلطان نے اس جانباز جیش کو ساتھ لیا جو اس نے تیار کروایا تھا۔ اس کی نفری 300 سے کچھ زیادہ تھی۔ غزنی اور اسلام کی آبرو تم سے جان کی قربانی مانگ رہی ہے، سلطان محمود نے رات کی تاریکی میں اس جیش کے جوانوں سے کہا۔ اگر تم میں سے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تو اسے اجازت ہے کہ اپنے دستے میں واپس چلا جائے۔ مجھے تم میں سے کسی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، مجھے بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ کون چلا گیا ہے۔ میرے مجاہدوں، خدا کے سوا آج کی رات تمہیں کوئی نہیں پہچانتا، روز محشر بھی تمہیں صرف خدا پہچانے گا۔ سلطان خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم سب میرے ساتھ ہو؟ کئی آوازیں سنائی دیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم جانیں قربان کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہم سلطان کے حکم کے منتظر ہیں۔ آج رات تم خدا کے حکم سے لڑو گے، سلطان محمود نے کہا۔ آج تمہیں اس کفرستان میں خدا کا نام بلند کرنا ہے۔ اس قلعے کی ایک دیوار دریا میں ہے، تمہیں نقب لگانے اور سرنگ کھودنے والے اوزار دیے جا رہے ہیں۔ تم میں سے 50 آدمی دریا میں اتر کر دیوار کو نیچے سے توڑیں گے۔ پانی زیادہ گہرا نہیں، اس موسم میں پانی گہرا نہیں ہوا کرتا، ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جو تیرنا نہیں جانتا وہ دریا میں نہ اترے۔ خطرہ یہ ہے کہ دشمن نے تمہیں دیکھ لیا تو اوپر سے تیروں اور برچھیوں کا مہ برسا دے گا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ قلعے کی دیوار کتنی چوڑی ہوگی۔ اگر تم نے دیوار کی نصف چوڑائی میں سرنگ لگا لی تو باقی کام پانی کر لے گا۔ سلطان محمود نے 50 جانباز الگ کر لیے۔ لڑائی کا زور تھم گیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے فضا تیروں سے خالی ہو گئی تھی۔ قلعے کی دیواروں پر اور برجوں میں کچھ سرگرمی تھی۔ سلطان محمود قلعے سے تقریباً 1.25 میل دور تھا۔ اس نے جانبازوں کو خدا حافظ کہا اور انہیں ہدایات دے کر دریا کے کنارے کنارے قلعے کی طرف روانہ کر دیا۔ راجپوتوں کو دریا کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ غزنی کے 50 جانباز بہت بڑا خطرہ بن کر دریا کی طرف سے سرنگ لگانے جا رہے تھے۔ وہ اونچی گھاس اور درختوں کی اوٹ میں چلتے چلتے دیواروں سے کچھ دور سے ہی دریا میں اتر گئے۔ ان کے پاس اوزاروں کے علاوہ ہتھیار بھی تھے۔ دریا کا پانی بہت ٹھنڈا تھا اور کنارے کے ساتھ ساتھ کمر تک گہرا تھا، ذرا پرے زیادہ گہرا ہو جاتا تھا۔ جانباز ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے پانی میں چلتے جا رہے تھے۔ وہ دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ یہ دیوار عمودی نہیں، کچھ ڈھلانی تھی۔ اس سے راجپوتوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ وہ نیچے دیکھ سکتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔
مگر اندھیرے میں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 50 جانبازوں نے پانی میں کھڑے ہو کر اوزاروں سے دیوار کے پتھر نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ کام خاموشی سے نہیں کیا جا سکتا تھا، اوزاروں کی آواز اوپر دیوار تک جاتی تھی۔ سلطان محمود نے اس آواز کو دبانے کا اہتمام کر رکھا تھا، وہ اس طرح کہ دریا کی دیوار کے ساتھ والی دیوار کی طرف اس کے حکم سے دف اور نقارے پیٹے جانے لگے، نفریاں بجنے لگیں اور سپاہیوں نے نعرے لگانے اور غل غبارہ بپا کرنا شروع کر دیا۔ دیوار کے اوپر راجپوت اس طرف اکٹھے ہو گئے، یہ غل غبارہ حلے کا ہی ہو سکتا تھا۔ جانباز اطمینان سے پتھر نکالنے لگے، انہوں نے اتنے پتھر نکال لیے کہ آگے دیوار کی مٹی آ گئی۔ اس کی کھدوائی مشکل نہیں تھی، مشکل یہ پیدا ہو رہی تھی کہ دریا بھی سرنگ میں داخل ہو گیا تھا۔ سرنگ فراخ اور بلند تھی، 50 آدمی کھدائی کر رہے تھے، اس لیے کام تیزی سے ہو رہا تھا۔ آگے پھر پتھر آ گئے، جانبازوں کے پاس بڑے مضبوط اور موزوں اوزار تھے، ان سے پتھر نکلتے آ رہے تھے۔ سرنگ کم و بیش 15 قدم لمبی ہو گئی تھی۔ آخر وہ پتھر دیوار سے ہٹا، جس کے ہٹنے سے قلعے کے اندر کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ جانبازوں نے تیزی سے بہت سے پتھر نکال دیے اور وہاں اتنا بڑا دہانہ بن گیا جس میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر گزر سکتا تھا۔ دریا کا پانی قلعے کے اندر جانے لگا۔ قلعے میں کسی نے پانی دیکھ لیا اور اس نے شور مچا دیا۔ جانباز اپنا کام کر چکے تھے، وہ پیچھے کو چل پڑے، مگر راجپوت بھی جانباز تھے۔ وہ مشعلیں اٹھائے دوڑے آئے، بہت سے برچھیوں اور تلواروں کے ساتھ آئے۔ غزنی کے جانباز تیزی سے باہر نکل آئے، راجپوت ان کے پیچھے آئے۔ دریا میں خون ریز معرکہ لڑا گیا، اندر سے کئی مشعلیں سرنگ کے راستے باہر آ گئیں۔ ان کی روشنی میں دوست اور دشمن کا پتہ چل رہا تھا۔ سلطان محمود کی نظر یہی جانبازوں پر تھی، اس نے ان کی خبر لینے کے لیے 2-3 آدمی آگے بھیج دیے تھے۔ ان آدمیوں نے آ کر اطلاع دی کہ دریا میں لڑائی ہو رہی ہے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر دیکھا، دریا میں بے شمار مشعلیں نظر آ رہی تھیں، جیسے دریا میں تیر رہی ہوں۔ اس نے کم و بیش 300 سپاہیوں کو دریا میں اتار دیا اور مشعل بردار بھی ساتھ بھیج دیے۔ معلوم ہوتا ہے میرے جانبازوں نے دیوار میں نقب لگا لی ہے، سلطان محمود نے اپنے سالاروں سے کہا۔ اندر سے اسی راستے دشمن باہر آیا ہوگا، جاؤ دیکھو اور مجھے بتاؤ۔ دریا کا پانی قلعے کے اندر جا رہا تھا اور سرنگ میں سے راجپوت باہر آ رہے تھے۔ لاشیں اور زخمی دریا میں بہتے جا رہے تھے، مشعلوں کے شعلے دریا پر ناچ رہے تھے۔ سلطان محمود نے بہت سوچا کہ وہ اس سرنگ سے اپنا ایک دستہ قلعے میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں۔ اسے سرنگ کھودنے والے ایک زخمی نے، جو دریا سے نکل آیا تھا، بتایا کہ سرنگ سے اندر جانے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ سلطان نے حکم دے دیا کہ دریا سے اپنے آدمی واپس بلا لیے جائیں۔ وقائع نگاروں نے محاصرے کا جو روز بروز کا آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے، وہ بہت طویل ہے۔ مختصر یہ کہ غزنی کے مجاہدین نے خون کی بے دری قربانی دے کر دیواروں میں 2 جگہ نقب لگا لی، مگر منج کے راجپوتوں نے بہادری کے ایسے مظاہرے کیے کہ سلطان محمود غزنوی عش کر اٹھا۔ بجائے اس کے کہ غزنی کے دستے ٹوٹی ہوئی دیوار سے اندر جاتے، اندر سے راجپوت باہر آتے اور غزنی کی فوج پر حملہ کرتے تھے۔ ان میں سے جو زندہ رہتے وہ پھر اندر چلے جاتے تھے۔ انہوں نے یہاں تک کیا کہ دروازہ کھول کر رکے ہوئے سیلاب کی طرح آئے اور اس انداز سے لڑے کہ پھر واپس چلے جائیں۔ یہ لوگ جتنے بہادر ہیں اتنے ہی احمق ہیں، سلطان محمود نے اپنے سالاروں سے کہا۔ انہیں موقع دو کہ اسی طرح ہلے بولتے رہیں، یہ اپنی طاقت تیزی سے ضائع کر رہے ہیں۔ اس دوران رادھا کو مسلسل بے ہوشی میں رکھا گیا۔ وہ ہوش میں آتی تھی تو نحیف آواز میں کہتی تھی، خدا میرے دل میں اتر آیا ہے۔ اسے وید بے ہوشی کی دوائی پلا دیتا تھا۔ مورخوں کے مطابق محاصرے کے 25ویں روز سلطان محمود نے حکم دیا کہ قلعے کی دیواروں کے شگافوں پر شدید ہلہ بول کر اندر جانے کی کوشش کی جائے، اور جو ہی راجپوت باہر آنے کے لیے کوئی دروازہ کھولے، حملہ کر کے دروازے کو کھلا رہنے دیا جائے۔ 25ویں روز کی لڑائی فیصلہ کن تھی۔ راجپوت اپنی طاقت کم کر چکے تھے۔ جب غزنی کی فوج نے شگافوں پر اور ایک دروازے پر ہلہ بولا تو راجپوت گھبرا گئے۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے، مگر نفری تھوڑی تھی۔
راجپوتوں نے لڑنے کے بجائے مرنے کو ترجیح دی۔ ان میں سے بعض نے اپنے کنبوں، عورتوں اور بچوں کو اپنے گھروں میں بند کر کے گھروں کو آگ لگا دی اور بال بچوں سمیت زندہ جل گئے۔ جس راجپوت کو کہیں کوئی ہندو عورت نظر آئی اسے قتل کر دیا۔ منچ کے کئی سپاہیوں نے قلعے کی اتنی اونچی دیوار کے اوپر سے چھلانگیں لگا دی اور مر گئے۔ جب سلطان محمود قلعے میں داخل ہوا اس وقت منج جل رہا تھا اور اس آگ میں راجپوت جل رہے تھے۔ یہ اجتماعی خودکشی تھی، صرف محل محفوظ تھا۔ وہاں گئے تو جگہ جگہ عورتوں اور بچوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ انہیں راجپوتوں نے خود قتل کیا تھا۔ داشتاؤں اور ناچنے گانے والیوں کے سینوں میں بھی خنجر اور تلواریں اتری ہوئی تھیں۔ مرد بھی مرے پڑے تھے۔ رائے چندہ اور رانی کی لاشیں خوابگاہ میں پلنگوں پر پڑی تھیں۔ غزنی کے آدمی محل کے ہر کمرے میں گئے، صرف ایک کمرہ باہر سے بند تھا۔ کھول کر اندر گئے تو پلنگ پر رادھا پڑی تھی۔ اسے بھی مردہ سمجھا گیا، مگر اس نے آنکھیں کھولی اور اونگتی آواز میں بولی، خدا میرے دل میں اتر آیا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ زخمی نہیں، بیمار ہے۔ اس نے مری ہوئی آواز میں پوچھا، تم مسلمان سپاہی ہو، تمہارا سلطان کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس کے خدا کا نام لے کر مر رہی ہوں، میں اس کے ہاتھ چوم کر مروں گی۔ سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ایک لڑکی کے لیے سلطان محمود کو نہیں بلایا جا سکتا تھا۔ رادھا نے مایوسی سے سب کو دیکھا اور اس کا سر ڈھلک گیا، وہ مر چکی تھی۔ منج کے بعد سلطان محمود کو قنوج کی طرف پیش قدمی کرنی تھی، مگر اسے ایسی اطلاعیں مل رہی تھیں جو دھوکہ معلوم ہوتی تھیں۔ صالح بروک نے اسے بتایا تھا کہ اس کا اصل مقابلہ قنوج کے گرد و نواح میں ہوگا، مگر بعد کی اطلاعیں یہ تھیں کہ قنوج تک کے علاقے میں کسی فوج کا نام و نشان نہیں۔ منج میں سلطان بہت نقصان اٹھا چکا تھا، وہ فوری طور پر پیش قدمی کے قابل نہیں تھا۔ ایک روز اسے سالاروں نے مشورہ دیا کہ پیش قدمی کا حکم دے دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیم پال نڈر اپنی فوج لے کر آ جائے۔ سلطان محمود نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اس نے فوج کو یوں تقسیم کیا کہ ایک حصہ دریائے جمنا کے کنارے اور دوسرا دریائے گنگا کے کنارے جا رہا تھا۔ ہراول بڑا مضبوط تھا، اس کے پیچھے سلطان محمود تھا اور یہی فوج کا بڑا حصہ تھا۔ ایک حصہ بہت پیچھے آ رہا تھا، جس کی حیثیت محفوظے کی تھی، ترتیب کوچ کی نہیں، جنگ کی تھی۔ سلطان محمود 20 دسمبر 1018 عیسوی 8 شعبان 409 ہجری قنوج پہنچا۔ اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، مگر مزاحمت بڑی کمزور تھی۔ سلطان اسے دھوکہ سمجھا۔ اس نے اپنی عقب کی حفاظت کا بندوبست کر لیا اور اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک سوار بھیج دیے۔ اسے ہر لمحے توقع تھی کہ عقب سے حملہ ہوگا، مگر محاصرے کے دوسرے ہی دن قنوج والوں نے قلعے پر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ سلطان محمود نے سب سے پہلے ایک سوار دستے کو اندر بھیجا، اس کے پیچھے 2 اور دستے گئے، اور جب دیکھا کہ اندر امن و امان ہے تو وہ خود اندر گیا۔ قنوج کی فوج کے کمانڈروں سے اسے پتہ چلا کہ مہاراجہ راجیہ پال اپنے خاندان سمیت محاصرے سے پہلے ہی کہیں بھاگ گیا تھا۔ سلطان محمود نے ہندو کمانڈروں سے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے۔ تلاش کے باوجود وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ سلطان نے محل کو زمین سے ملا دیا اور مندروں میں جا کر تمام بت توڑ کر باہر پھینک دینے کا حکم دے دیا۔ صالح بروک نے بڑے مندر کے پنڈت کو پکڑ لیا۔ پنڈت سے خزانے کے متعلق پوچھا گیا۔ اس نے کہا، آپ کے اس آدمی کو معلوم ہے خزانہ کہاں ہے، مگر اب وہاں کچھ نہیں ہوگا، مہاراجہ سب کچھ ساتھ لے گیا ہے۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے، سلطان محمود کی یہ فتح معمولی نہیں تھی کہ ہندوستان کے وسط میں اذانیں گونج اٹھیں۔